ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری آج اہم امور پر پریس کانفرنس کریں گے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق پریس کانفرنس دن 2:15 پر ہوگی۔ ملک کی داخلی سلامتی، دہشت گردی کے خلاف اقدامات اور دیگر امور پر بریفنگ دی جائے گی۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری صحافیوں کے سوالات کا جواب بھی دیں گے۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس بشرا بی بی کی بریت پر محفوظ فیصلہ آج سنایا جائے گا۔ احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا اڈیالہ جیل پہنچ گئے۔ تفتیشی افسر اور ملزمان کے وکلاء بھی عدالت میں موجود۔ جیل حکام بشرا بی بی کو بھی عدالت کے روبرو پیش کریں گے۔ عدالت نے گزشتہ روز دلائل مکمل ہونے پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ نیب نے بشرا بی بی کی بریت کی مخالفت کر رکھی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کو آج گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم۔ اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے گزشتہ روز علی امین کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے۔ شراب اور اسلحہ برآمدگی کیس میں حاضری معافی کی درخواست عدالت نے مسترد کر دی تھی۔ مشیر اطلاعات کے پی بیرسٹر سیف کا کہنا ہے وزیر اعلیٰ عدالت پیش ہوں گے۔ آرڈر کی منسوخی کے لیے سیشن عدالت سے رجوع کر لیا۔ علی امین گنڈاپور راہداری ضمانت کے لیے پشاور ہائی کورٹ میں پیش۔ عبوری ضمانت کی درخواست عدالت میں جمع کروا دی۔ فوری سماعت کی استدعا۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی کا معاملہ سینٹ میں بھی پہنچ گیا۔ شہادت اوان اور سیف اللہ ابڑو میں تلخ جملوں کا تبادلہ۔ ٹاؤٹ کہنے پر شہادت اوان نے سیف اللہ ابڑو کو بدتمیز شخص قرار دے دیا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے بھی سیف اللہ ابڑو کے الفاظ کی مذمت کی۔ پریزائڈنگ افسر عرفان صدیقی نے کہا اس معاملے کو کسی فورم پر دیکھ لیں گے۔ سینٹ میں آج ضابطہ فوجداری، اسلام آباد میں پرامن احتجاج اور پبلک آرڈر سے متعلق بلز پر رپورٹس پیش ہوں گی۔ آئی ایم ایف قرض کی جلد منظوری کے لیے حکومت کے جتن۔ رواں ماہ کے تیسرے ہفتے میں پیکج ملنے کا امکان۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ سعودی عرب سے ادھار تیل لینے پر بات جاری ہے۔ سعودیہ کے ساتھ باہمی معاہدوں کے تحت سرمایہ کاری پروجیکٹس پر بھی بات ہو رہی۔ دوست ممالک کے علاوہ کمرشل اداروں سے بھی بات چیت کر رہے ہیں۔ بیرونی فائنانسنگ کے معاملات جلد حل ہو جائیں گے۔ ذرائع کے مطابق حکومت 1 ارب 75 کروڑ ڈالر کمرشل قرض کے لیے بھی کوشاں۔ 5% سود پر لانگ ٹرم قرضے کی درخواستیں دے دی۔ حکومت کا مہنگائی اور قیمتوں پر کنٹرول کے لیے نئی پالیسی لانے کا پلان۔ ذرائع وزارت تجارت کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء کی برآمد کو مانیٹر کرنے کی حکمت عملی بنے گی۔ پھل، گوشت، چینی اور چاول کی برآمد کی پالیسی سخت کرنے کی تجویز۔ برآمد کرنے سے اگر وہ چیز ملک میں مہنگی ہوئی تو سخت اقدامات ہوں گے۔ برآمد کنندگان کو بیرون ملک سے ملنے والا سرمایہ پاکستان لانے کا پابند کرنے کی تجویز۔ ممکنہ اقدامات کی وفاقی کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر 800 سے زائد اشیاء کی قیمتوں میں 10% تک کمی۔ 48 مختلف برانڈز کی تمام دستیاب اشیاء پر نئی کم کردہ قیمتوں کا فوری نفاذ ہو گیا۔ گھی، تیل، چائے، سرف، خشک دودھ، صابن، ٹوتھ پیسٹ 200 روپے تک سستے ہوئے۔ ترجمان یوٹیلیٹی سٹورز کے مطابق بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سبسڈی فی الحال بند ہے۔ جلد نئے طریقہ کار کے تحت بحالی ہوگی۔ عظمہ بخاری کی ایڈیٹڈ تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کا کیس۔ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا جے آئی ٹی سربراہ پر اظہار برہمی۔ ریمارکس دیے ایف آئی اے مکمل ناکام ہو چکی ہے۔ رپورٹ صرف کاغذی ہے، لکھ کر دے دیں کہ آپ تفتیش نہیں کر سکتے۔ دفتر میں بیٹھ کر پرانی تاریخوں پر کارروائی کی جاتی ہے۔ لوگوں کے گھروں میں آگ لگی ہے اور آپ کہانیاں بنا رہے ہیں۔ سرکاری وکیل نے بتایا کہ ملزم کے پی ہاؤس کا کنٹرولر ہے جسے 31 اگست کو شامل تفتیش کیا۔ شہادت ملی تو گرفتار کر لیا جائے گا۔ پنجاب حکومت کا بچوں کی نیوٹریشن کے لیے احسن اقدام۔ سرکاری سکولز میں بچوں کو مفت دودھ دینے کا منصوبہ تیار۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز آج افتتاح کریں گی۔ پہلے مرحلے میں ڈیرہ غازی خان، مظفر گڑھ اور راجن پور میں 5ویں جماعت تک کے بچوں کو مفت دودھ ملے گا۔ ذرائع کے مطابق منصوبے کے لیے سرگودا کی فوڈ فرمز روزانہ کی بنیاد پر 70,000 لیٹر دودھ تیار کرے گی۔ پیکٹ کا سائز 175 ملی لیٹر مقرر۔
الیکشن کمیشن نے ویب سائٹ پر اپلوڈ فارمز کی تصدیق کے لیے افسران کو ذمہ داری سونپ دی۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ نے فارم 45, 46, 47, 48 اور 49 کی تصدیق کی منظوری دی۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق فارمز کی تصدیق کے انچارج سید ندیم حیدر ہوں گے۔ افسران پر مشتمل ٹیمز مسنگ فارم 45 اور 46 کی نشاندہی بھی کریں گے۔ بی این پی کے سربراہ اختر مینگل کی JUI سربراہ مولانا فضل الرحمان کی رہائش کا آمد۔ اختر مینگل اور فضل الرحمان کی تفصیلی ملاقات، مختلف سیاسی امور پر گفتگو کی گئی۔ اختر مینگل کو قومی اسمبلی سے استعفیٰ واپس لینے پر منانے کے لیے حکومت اور اپوزیشن متحرک۔ گزشتہ روز وفود نے ملاقاتیں بھی کی۔ اختر مینگل کا استعفیٰ واپس لینے سے انکار۔ گرینڈ اپوزیشن اتحاد نے APC بلانے کا مطالبہ کر دیا۔ اجلاس میں سیاسی جماعتوں کا مل کر معاملات طے کرنے پر اتفاق۔ اپوزیشن اتحاد کا بلوچستان کی صورتحال پر اظہار تشویش۔ محمود اچکزئی نے مطالبات نہ ماننے پر ملک گیر احتجاج کا عندیہ دے دیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کی برطانوی سیکرٹری خارجہ ڈیوڈ لیمی سے لندن میں ملاقات۔ دو طرفہ تعلقات اور علاقائی امور پر تبادلہ خیال۔ پاکستان اور برطانیہ کے مابین دو طرفہ قریبی تعلقات کو مزید مستحکم اور بہتر شراکت داری کے عزم کا اعادہ۔ اسحاق ڈار برطانوی ہم منصب اراکین پارلیمنٹ اور برٹش پاکستانیوں سے ملاقات بھی کریں گے۔ سندھ میں سیلاب متاثرہ علاقوں کی صورتحال ابتر۔ ٹنڈو الایار میں طوفانی بارشوں سے کچے گھر ملیا میٹ، نشیبی علاقے زیر آب، فصلیں بھی شدید متاثر۔ دادو کی تحصیل جوہی ایک بار پھر ڈوب گئی۔ ندی نالے بپھرنے اور شگاف پڑنے سے سینکڑوں لوگ در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ سکھر اور میرپور خاص کے نشیبی علاقے زیر آب، مختلف علاقوں میں پانی گھروں میں جمع۔ بدین میں دھواں دھار بارشوں کے بعد امراض پھوٹ پڑے۔ شہر گاؤں گاؤں متاثرین امداد کے منتظر، کھلے آسمان تلے زندگی گزارنے پر مجبور۔ کراچی کے علاقے صدر میں FIA کی کارروائی۔ حوالہ ہنڈی میں ملوث ملزم گرفتار۔ 10 کروڑ سے زائد پاکستانی روپے برآمد۔ 52,000 امریکی ڈالر، 1500 آسٹریلین ڈالر اور دیگر غیر ملکی کرنسی بھی پکڑی گئی۔